جواب میں دوں گا تو پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج کرنے کی ہماری استطاعت نہیں ہے. ہم نے جو سیکھا وہ ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں. جو لوگ اینٹ سے اینٹ بجایا کرتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے وہ اینٹیں لگانے میں وہ ان کے معاون بن گئے. نہ آصف علی زرداری کہیں جا رہے ہیں اور نہ کوئی نیا صدر آ رہا ہے، اور نہ ہی یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے اس کو کوئی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. How is this hybrid setup different from Imran Khan's same page tenure? قوم کے باپ جیسی سٹیٹمنٹس بھی دیکھی تھی چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے. جس طرح سہیل وڑائج نے فیض حمید کو اپنے آرٹیکل میں مرد آہن مرد حر لکھا ہے، تو اسی طرح عمران خان بھی جنرل باجوہ کو بڑے مرد آہن کہا کرتے تھے. عمران خان نے CIA کے سربراہ کو ناراض کیا تھا 2021 میں طالبان کے فوراً حکومت میں آنے کے چند دن کے بعد. وہ صبح 6 بجے یہاں آیا تھا اس کا CIA کا چیف، شام 6 بجے تک وہ یہاں رہا. عمران خان نے اس سے ملاقات نہیں کی تمام تر کوششوں کے باوجود. اگر آپ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ سائڈ پہ کر دیں، پروگریس کے لینس سے آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس نے پچھلی 2 دہائیوں میں اس سے بہتر فورن پالیسی اچیو نہیں کی. دیکھیں، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. CIA نے ایک چائنا مشن سینٹر کے قیام کا اعلان کیا تھا. چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے. اس کے لیے افغانستان میں عسکریت پسندی، دہشت گردی وہ بڑی اہم ہے. CIA کو ناراض کیا بھارت نے روس سے مسلسل تیل خرید کر. موجودہ نظام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Are you satisfied constitutionally? Do you think اس کی کوئی سپیس ہے؟ ان لوگوں کی شاندار خدمات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سال پہلے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کسی کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں یہ باتیں وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hello, السلام علیکم everyone. Once again I'm back over here with another very special guest. So نار کے اوپر اب تک جو ہماری سیریز جا رہی ہے, the idea is کہ ہمارے پاس صرف وہ والے گیسٹ آئیں, سب آئیں, obviously inclusivity کی تو ہم بات کرتے ہیں, but at least the least of all وہ لوگ ضرور آئیں جنہوں نے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک تو ظاہری زندگی گزاری ہے, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کے ڈائنامکس کو, and above all they are willing to question the status quo. میں چیلنج کہنے لگا تھا, but again challenge is not the right word to be used over here because پھر وہ لگتا ہے کہ شاید بہت confrontational tone ہے. It's not the case. The idea is to ask simple questions and ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے so that Pakistan can finally eventually read a road map, a road path جہاں پہ گروتھ ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی. میرے ساتھ امتیاز گل آج موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی السلام علیکم اسماعیل, بہت شکریہ. Sir, good to have you on NAR. Good to be sharing a screen with you once again. For those of you who do not know, امتیاز گل صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ہم نے کافی ٹائم گزارا. ایکسپریس نیوز کے اوپر ہمارا شو ہوتا تھا, اینڈ فاسٹ فارورڈ ٹو دس ڈے آج ہم نار پہ اسکرین بیٹھے ہیں. سر آئی اسٹارٹ آف بائی آسکنگ اے ویری سمپل کوشچن. ہائیبریڈ سیٹ اپ چل رہا ہے, موجودہ نظام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آر یو سیٹسفائڈ کانسٹیٹیوشنلی؟ ڈو یو تھنک اس کی کوئی اسپیس ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب میں دوں گا تو پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج کرنے کی ہماری استطاعت نہیں ہے. ہم نے جو سیکھا وہ ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایک مرتبہ اسحاق ڈار صاحب سے ایک سوال کیا تو وہ بھنا گئے تھے. جب وہ وزیر خزانہ تھے 1998-99 کی بات ہے, تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا اپنے پی بلاک میں کہ ہم نے پتہ نہیں 2 ملین ٹن چینی برآمد کی ہے, اور اس میں ہم نے فی ٹن 5000 کی سبسڈی دی ہے. تمام جو شوگر ملیں تھیں جنہوں نے اس چینی کی برآمد میں اپنا حصہ ڈالا. تو میں نے آخر میں ایک مختصر سوال پوچھا. میں نے کہا آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ کون کون سی شوگر ملیں تھی جہاں سے یہ چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے؟ گڈ کویسچن. تو جناب وہ ایک دم بالکل آگ بگولا ہو کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہماری ملوں سے چینی گئی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہا سر. میں نے تو ایک سوال یہ کیا ہے بڑا ایکیڈیمک کہ آپ اتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ 5000 فی ٹن ہم نے پیسے دیے ہیں لوگوں کو اس اعتراف پہ کہ جی آپ نے چینی برآمد کی, ہمارے ڈالر کمائے ہیں. تو جو ڈالر کمائے تھے وہ تو آپ نے سبسڈی کی صورت میں واپس ان کو دے دیے, انہی لوگوں کو. تو وہ جناب, میں نے کہا میں چیلنج نہیں کر رہا, میں سے سوال پوچھ رہا ہوں. تو اس بات یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے.
1954 سے چل رہا ہے اصل میں زیادہ. پھر اس کی کچھ خد و خال واضح ہوئے جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے کو کیا اور اس کے بعد اقتدار سنبھالا. اگلے 10 سال تک سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے. اب البتہ ہوا یہ کہ 2022 میں وہ نظام بہت کھل کے سامنے آ گیا. کھل کے اس طرح سامنے آیا کہ اگر ماضی میں کبھی کوئی لوگ کوئی سیاستدان کام کرتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیمے نیمے رہ کے, تو بہت زیادہ کھل کے بات نہیں ہوتی تھی. لیکن 2022 کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تو مختلف اقدامات کے ذریعے اپنی برتری نظام میں ثابت کی. اس کو پھر خواجہ آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم نواز, ان لوگوں نے اس بیانیے کو اور اس جو قوت تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس کو مزید مضبوط کیا, مزید اس کو بڑھاوا دیا اپنی مکمل تابعداری کے ساتھ. یعنی جو لوگ اینٹ سے اینٹ بجایا کرتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے وہ اینٹیں لگانے میں وہ ان کے معاون بن گئے, اور اسی کے بدلے میں جو محل بنا تھا اس محل کے وہ اوپر بٹھا بھی دیے گئے. تو ہائبریڈ نظام چل رہا ہے کیونکہ جو بڑے سیاستدان ہیں, بڑے ہماری تقدیر کے, پاکستان کے عوام کی تقدیر کے مالک, انہوں نے ایک بڑا شعوری فیصلہ کر لیا, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑے بڑے عہدے رکھنے ہیں بغیر کسی ذمہ داری کے, اور آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں بغیر کسی ذمہ داری کے, تو بس آپ یہی راستہ نظام کی ہاں میں ہاں ملائیں, نظام کے ساتھ آپ یکسو ہو جائیں. اور یہی کام ماشاءاللہ شہباز شریف نے اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے. اور وہ جو کچھ عرصے سے بات چل رہی تھی کہ شاید کوئی صدر بننا چاہتا ہے یا صدر تبدیل ہونے والا ہے, تو اس کا تو شاید ابھی میرا خیال ہے کافی نفی ہو گئی ہے کہ جو ہمارے سابقہ وزیر اطلاعات تھے, نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی, تو ان کو صدر آصف علی زرداری نے اپنا ترجمان باقاعدہ مقرر کر دیا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آصف علی زرداری کہیں جا رہے ہیں اور نہ کوئی نیا صدر آ رہا ہے, اور نہ ہی یہ جو ہائبریڈ نظام ہے اس کو کوئی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, میک سینس. اچھا, 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی. ایک تو آپ نے کہا کہ پاسٹ کے اندر ہمیں نظر آتا تھا کہ سیاستدان نیوے ہو کے نا اپنا ریاست کا ہاتھ بڑھاتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ نیوی کے اندر جو آپ نے کہا موجودہ سیاسی نظام, ایک تو میں اس کو کمپیئر کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کے دور کے اندر سے, کیونکہ اس کے اندر تو ڈھکا چھپا اتنا کچھ مجھے یاد نہیں پڑتا. اس ٹائم خان صاحب بھی کہتے تھے سیم پیج, ایک سیم پہ ہمیں ہونا پڑے گا, سیم پیج پہ ہونا پڑے گا. بڑا لاؤڈ اور ووکل تھے, اور ہم نے قوم کے باپ جیسی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی تھیں چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے. واٹ ہیز چینجڈ؟ اگر ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ہائبریڈ نظام نہیں ہمیں قبول, ہمیں یہ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, غیر آئینی ہے, غیر شرعی ہے, سب کچھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپشنس کیا ہیں ہمارے پاس. اگر یہ ہمارا 14-16 جماعتوں کا مربع اگر ہم اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہمیں تحریک انصاف ایز این اپوزنگ جماعت نظر آتی ہے. تو ان کے سیٹ اپ کے اندر بھی ٹرمینالوجی ڈفرینٹ تھی, بٹ اگین سیم پیج تھا. اس دفعہ ہائبریڈ نظام ہے, تو واٹ آر دی آپشنز دیٹ وی ہیو اینڈ ہاؤ از دس ہائبریڈ سیٹ اپ ڈفرینٹ فرام عمران خانز سیم پیج ٹینیور؟ اس پہ دیکھیں ہائبریڈ نظام وہ بھی تھا, اور اس میں عمران خان سے بڑی غلطیاں ہوئیں. انہوں نے غیر ضروری طور پہ کئی جگہ کریڈٹ دیا اس وقت کی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کو. ان کو جس طرح سہیل وڑائچ نے فیض حمید کو اپنے آرٹیکل میں مرد آہن مرد حر لکھا ہے, تو اسی طرح عمران خان بھی جنرل باجوہ کو بڑے مرد آہن کہا کرتے تھے, اور جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور ہم نے ان کو ایک بڑی اچھی ٹیم دی ہوئی ہے. یعنی یہ ببانگ دول انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا, ان کے ساتھ کچھ 3-4 ملاقاتیں ہوئیں کہ ہم نے نیب کو بڑی اچھی ٹیم دی ہوئی ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو ہائبریڈ نظام اس وقت بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا. عمران خان نے اس کی اونرشپ لی اس نظام کی. اس میں ان کے آس پاس جتنے لوگ تھے, چاہے وہ فردوس عاشق آوان تھیں, چاہے ان کے اعجاز شاہ تھے, چاہے فیاض الحسن چوہان تھے, چاہے وہ لوگ جن کو الیکٹیبلز کے طور پہ ان کے ساتھ لگا دیا گیا, وہ سب تو ہائبریڈ نظامی کی ایکسٹینشنز تھے. تو اس میں ہوا یہ فرق یہ پڑا کہ جتنے کھل کے خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ
اور ان جیسے کے دوسرے ساتھیوں نے یہ کہا، جیسے رانا ثناءاللہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے وہ قانون سازی ہو جاتی ہے۔ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ میری کاش کے 10-15 سال پہلے یہ ایسا ہی ہائیبریڈ نظام ہوتا جو موجودہ ہے تو پاکستان بڑی ترقی کر چکا ہوتا۔ یہ بیانات عمران خان کے دور میں نہیں آئے، ان کو میرا خیال ہے کر دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان سے جو اور بڑی غلطیاں ہوئیں جو کہ ان کے اب گلے پڑ گئی ہیں، حالانکہ وہ خود ان کوئی بے ایمانی نہیں کی، بے ایمان آدمی نہیں ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو تھے بڑے سمپولیے بھی تھے، ان کے ارد گرد پراپرٹی ٹائکونز بھی تھے، شوگر بیرنز بھی تھے ان کے ارد گرد، تو ان سب نے مل کے اس کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اور ابھی موجودہ نظام یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا مکمل طور پہ لیٹے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے ریکنسائل کر لیا، سمجھوتا کر لیا اس بات سے کہ اصل اختیار کسی اور کا ہے، ہم اس اختیار کے کسی حد تک رکھوالے ہیں بطور وزیر، بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزیر اعظم، اور آپ نے اگر ان کی اچھی یعنی سروائیو کرنا ہے تو بس آپ ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، جو قانون سازی ضروری ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ اور کانسٹیٹیوشنل کور دینا بیسیکلی ہاں مطلب اتھارٹیرینزم اس میں کو۔ کانسٹیٹیوشن کور کیا ہے اسماعیل؟ یہ تو بڑے ایک آئین اور پارلیمنٹ اور عدلیہ، وہ بھی تو اب ایک اصل میں مذاق بن کے رہ اٹس گیا۔ اے اور جوک، اٹس اے یہ جوک۔ جو ہائیبریڈ نظام ہے اس کی جو بدترین ڈس سروس ہے 26ویں آئینی ترمیم ملک کے لیے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس نے عدلیہ کہیں بغیر معلوم ہے، جی ایوری نوز، عدلیہ کو بے بس کر دیا، پارلیمنٹ کو بے معنی کر دیا، سیپریشن آئین آف کو پاور غیر ختم کر دی۔ متفق کر دیا۔ تو یہ وہ ان لوگوں کی شاندار خدمات ہیں موجودہ پی ڈی ایم 2 کی اور پی ڈی ایم 1 کی، جو انہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے انجام دیے، جس کی وجہ سے آج ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سال پہلے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کسی کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں یہ باتیں وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے۔ I liked how you put it. یہ بالکل ایسے ہی for the audiences of NAR، مطلب we used to share a screen but اب ہم screen share نہیں کر سکتے مین اسٹریم میڈیا چینلز کی۔ Why so? Because we were able to say these stuff and ask these questions. Initially میں نے وہی بات کی ہے۔ سر ہم نے ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، ہم اسی نظام کی جب بات کرتے ہیں ان کی ڈس سروس کی، تو ہم نے بات کی 26ویں آئینی ترمیم۔ سو جو ان کے فیور میں لکھنے والے لوگ ہیں، دے آر آف دی اوپینین کہ اگر آپ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ سائڈ پہ کر دیں تو صرف ایک پروگرس کے لینس سے آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس نے پچھلی 2 دہائیوں میں اس سے بہتر فارن پالیسی اچیو نہیں کی۔ سو دے گیو دی آرگیومنٹس کہ اگر آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ، اپنے آل ٹائم ہاسٹائل نیبر انڈیا کی بات کریں تو اس کو یو ایس کے ساتھ جو اس کے ریلیشنز ہیں، دے آر ایٹ دا لوئسٹ، پاکستان کے ایٹ دا ہائیسٹ، ان کو 50% ٹیرف لگا ہوا ہے، آپ کے پاس 19% کا صرف ٹیرف ہے۔ یو ہیو دی اپرچونٹی کہ آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمس کر کے آپ اپنے ٹیکسٹائل کو بوم کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس بہتر کر سکتے ہیں، لارجسٹ ایکسپورٹر ٹو یو ایس بن سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیتے ہیں، ویتنام کی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان ہیز دا موسٹ فیوریبل پوزیشن۔ پھر وہ ریجنل پاورز جو ہیں، گلوبل پاورز، رشیا کی بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ بھی بیلنسنگ ایکٹ بہت بہتر نبھا رہا ہے، جبکہ انڈیا جو ہے اپنے رشیا کے ساتھ ریلیشنز کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ فائنلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر اپنے ایسٹ اور ویسٹ میں آپ افغانستان کو اور انڈیا کو نکال دو، ویسے وہ تو یہ بھی نہیں کہتے، وہ افغانستان سے بھی خوش ہیں، مجھے مسئلہ ہے، تو اوور آل کہتے ہیں فارن پالیسی کے اعتبار سے پاکستان تو بہت اچھا جا رہا ہے۔ دیکھیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے میری دعا ہے، میری شدید خواہش ہے کہ سارا کچھ ایسا ہی ہو جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں 200% یقین کے ساتھ البتہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر نہ بنتا تو آج بھی ہمارا وہی حال ہوتا جو 20 جنوری کو اس کے حلف اٹھانے سے پہلے تھا۔ 100%۔ تو بنیادی فیکٹر جو اس وقت جو پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کی کامیابی نظر آنے کا سبب بنا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کے ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، سی آئی اے۔ یہ سی آئی اے کی پالیسی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ابراہیمی اکارڈز اس نے کروائے، اور اس کے تحت اپنے پہلے دور میں، اور اس کے تحت وہ چاہ رہے تھے کہ تمام بڑے اسلامی ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ براہ راست باقاعدہ یا غیر رسمی تعلقات قائم کر لیں۔ دوسری بات، سی آئی اے کو ناراض کیا بھارت نے، روس
سے مسلسل تیل خرید کر، کیونکہ اس سے پہلے جتنی انتظامیہ تھی، جو پہلے ڈیموکریٹس کی انتظامیہ تھی، ان کے لیے بھارت کا درجہ بڑا ڈارلنگ والا تھا، وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ایک طرف آپ کا باقاعدہ کاروباری ذہن والا ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، اس کو سی آئی اے نے باور کروایا کہ بھارت نے کاروبار کر کے روس کے ساتھ ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، تو لہٰذا اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو توپوں کا رخ ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا۔ اب لامحالہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے سپیس پیدا ہوا، اور جو کچھ بات چیت یہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، دیکھیں پاکستان تو پچھلے 25 سالوں سے الٹا بھی ہو گیا، لیکن پاکستان ویسے کی ویسے تنہا رہا بین الاقوامی طور پہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی تھی ہماری سفیر، بیگم عابدہ حسین رہیں وہاں پہ سفیر، شہری رحمان سفیر رہیں، ان دنوں تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہوئے، یعنی اگر صرف ہماری سفارتکاری کی بات ہوتی تو یہ 3 خواتین کا میں نے نام لیا ہے، تو بڑے اچھی جہاں دیدہ اور بڑی زبردست خیالات کی حامل، بڑی لبرل نظر آنے والی خواتین تھیں ہماری سفیر کے طور پہ، ان دنوں ہمارے حالات اچھے ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ اب تو یہ محض اور محض ڈونلڈ ٹرمپ اور سی آئی اے کی یہ کارستانی ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی نظر پاکستان پہ آ گئی، پاکستان کے لیے کوئی سپیس پیدا ہوا، اور اللہ کرے کہ سپیس کا فائدہ ہمارے حکمران اٹھا لیں، بہت اچھا ہوگا اس ملک کے عوام کی غالب اکثریت کے لیے، جو بیچارے غربت میں، مہنگائی میں اور بری حکومت کاری کے نیچے پستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی سر، what do you think the discussion would have been؟ ہم فیلڈ مارشل 2 دفعہ یو ایس کا دورہ کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا ایک چکر بھی نہیں لگا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی ہمارے وزیر اعظم کی، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل کا 2 چکر لگ چکے ہیں۔ تو what do you think the discussion would have been جب یہ فیلڈ مارشل گئے ہوں گے، پہلی دفعہ بھی یا دوسری دفعہ بھی؟ اس نے تو خاص ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اوور آل جب ملاقات ہوئی ہوگی وہاں پہ اسٹیک ہولڈر سے، تو پاکستان سے مانگا کیا ہوگا؟ بتایا گیا ہوگا کہ یہ ہم آپ کو فیور دیں گے، یہ فیوریبل آپ کو ٹیرفس ملیں گے، اپرچونٹی آپ کے لیے اس کو یوز کریں، پر ایکس وائی زی۔ اس کے علاوہ is there anything that the پاکستانی جنرل masses جو ہیں، جنرل audiences ہیں، they should be worried about؟ دیکھیں بین الاقوامی تعلقات میں ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ پاکستان اس وقت چونکہ اس خطے میں بھارت کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے، اس کی اپنی حیثیت اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، تیسری طرف ایران ہے، اور چوتھی طرف چین ہے۔ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اکتوبر 2021 میں سی آئی اے نے ایک چائنا مشن سینٹر کے قیام کا اعلان کیا تھا، اور اس کا اعلان شدہ مقصد تھا کہ ہم نے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے، کنٹینمنٹ آف چائنا، ٹھیک ہے جی، جس کو کنٹینمنٹ آف چائنا کہتے ہیں۔ تو موجودہ پالیسی بنیادی طور پہ وہی چائنا مشن سینٹر میں سے نکل رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم 3-4 مرتبہ کہا کہ ہمارا سیاسی اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر اس طرح عمران خان نے سی آئی اے کے سربراہ کو ناراض کیا تھا 2021 میں، طالبان کے فوراً حکومت میں آنے کے چند دن کے بعد۔ وہ صبح 6 بجے یہاں آیا تھا، اس کا سی آئی اے کا چیف، شام 6 بجے تک وہ یہاں رہا، عمران خان نے اس سے ملاقات نہیں کی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ اس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ عمران خان سے ملاقات کر لے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے کہا کہ سی آئی اے کے چیف کا میرے ساتھ ملنا بنتا نہیں ہے، وہ جائے آپ آئی ایس آئی کے چیف سے مل لیں، آرمی چیف سے مل لیں، میں نہیں ملوں گا۔ تو وہ بڑا سخت ناراض ہو گیا۔ غالباً دنیا کی سیاست میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ترقی پذیر ملک کے وزیر اعظم نے سی آئی اے کے سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا۔ اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے طور پہ آج بھی۔ اور جو آپ کے سوال جس طرح شروع ہوا تھا، بڑا مقصد ہے جو پاکستان سے شاید توقع ہے امریکہ کی، وہ یہ کہ چین کی طرف جو عمران خان نے جھکاؤ قائم کر دیا تھا، وہ جھکاؤ آپ مکمل طور پہ امریکہ کی طرف اس کو لے آئیں، تاکہ جو چائنا مشن سینٹر کے اعلان شدہ اہداف تھے،
وہ حاصل کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ اس خطے میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حیثیت پاکستان کی چین کے لیے ہے، کچھ اسی طرح کی حیثیت اسرائیل کی امریکہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ملک اپنے اتنے قریب سمجھے جانے والے ملک کو اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں. اس وجہ سے چین بھی جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ان کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ اقتصادی تعاون کے ذریعے اپنا یہاں پہ فٹ ہولڈ جو ہے وہ قائم کریں. امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کو اس سے ہٹایا جائے. اب بڑا مزہ، اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے کہ اس تمام تر کوشش میں پاکستان امریکہ سے ایسی سرمایہ کاری، ایسے ڈیل کرے جو واقعتاً چین سے بڑھ کے ہو. لیکن کیا وہ چین سے بڑھ کے پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے جس طرح کیا انہوں نے $26 ارب اب تک انہوں نے لگائے ہیں؟ وہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ اس لیول پہ یہ نہیں کر سکتے کہ 5-6 سال کے اندر چین نے یہاں پہ $25 ارب لگا دیے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ کس کے پاس کہاں گیا. لیکن میرا خیال ہے اس کا میں بات کرنا چاہوں گا، زیادہ اس پہ نہیں کرتے بات، اس پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جو بڑے مقاصد ہیں وہ الٹیمیٹ چین ہے. چین کو روکنا ہے، چین کے اثر و رسوخ کو، چونکہ اس نے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے اس نے افریقہ اور ایشیا میں اپنے پاؤں کافی پھیلا دیے ہیں، بڑے اچھے تعلقات قائم کیے ہیں، پروجیکٹس بنا کے دیے ہیں. تو کیا امریکہ اس نوعیت کے پروجیکٹس کے جواب میں وہ کام کر سکتا ہے جو چین نے کیے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام تر توجہ امریکہ پہ ہے، جو اس نے کہا نا کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اسی لیے وہ جنگوں کا خاتمہ چاہتا ہے. 60 ارب تو ہم نے دیکھا تو اس میں پاکستان کے ون بیلٹ ون روڈ کے اندر چائنا نے یہ ساری انویسٹمنٹس کی تھی، پاکستان کے اندر بھی، ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی، اور یہ ہم نے دیکھا افریقہ تک یہ چیز گئی تھی. اینڈ ہینس دا کنٹینمنٹ. چائنا کی اوور آل تو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، تو دے مائٹ ناٹ ایکچولی بی مچ ورڈ اباؤٹ دا پاکستان یو ایس ریلیشنز. لیکن پاکستان، ڈو یو سی کہ پاکستان یو ایس کے ساتھ ایز اکنامک اپنی ایکسپلوریشن پارٹنرشپ بڑھائے گا، اور چائنا کے ساتھ ملٹری انگیجمنٹ جو ہمیں نظر آئی ہے، ہم نے ان کے ویپنز انڈیا والے پورے کانفلکٹ میں یوز بھی بہت زیادہ کی. کتنی دیر جو ہے چائنا ول بی ایبل ٹو سسٹین کہ خیر ہے اگر یہ چل رہا ہے، ان کے ریلیشنز بہتر ہو رہے ہیں، بیکاز ایونچوئل گول تو کنٹینمنٹ آف چائنا آ جائے گی. Shouldn't the Chinese be much worried about Pakistan-US relations? جی بالکل، چینی قیادت کافی ان کو تشویش ہے اس وقت. وہ جو سوال جواب ہم سے بھی ہوتے رہتے ہیں، مختلف ذرائع سے انکوائریز آتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چینی کافی اس وقت پریشان ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہے اس کا 85% دار و مدار چین پہ ہے. تمام جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین سے حاصل ہوئی ہے، اور چین میرا خیال ہے اس شعبے میں پاکستان کے اپنے اوپر انحصار جو ہے اس کو ظاہر ہے جاری رکھنا چاہے گا، کیونکہ چین ہمیں سستی شرائط پہ قرضے بھی دے دیتا ہے، کئی چیزیں مفت بھی دے دیتے ہیں. وہ اس میں ظاہر ہے ان کا اپنا بھی مفاد ہے، یہ کوئی اپنے مفاد کے بغیر تو کوئی نہیں کرتا. لیکن دفاعی تعاون جو ہے، اقتصادی تعاون، وہ میرا خیال ہے جاری رہے گا. اب اگلے 2-3 سال میں واضح ہو جائے گا کس حد تک پاکستان اس میں توازن پیدا کر سکتا ہے، ایسا توازن جس سے چین پاکستان تعلقات خراب نہ ہوں. چین پاکستان تعلق خراب نہ ہوں، اینڈ that's what remains to be seen. آخری بس ایک فارن پالیسی کے اعتبار سے ایک آخری چھوٹی سی چیز میں جو اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے وہ ہمارا، ہم چلے چائنیز بارڈر بھی ہم کور کر رہے ہیں اور انڈیا کو ہم ایز ہاسٹائل نیبر دیکھ رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویسٹ؟ ہم اپنے افغانستان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ افغان ڈاکٹرین کے اندر بھی ڈو یو تھنک وی نیڈ اے چینج اوور دیئر؟ اس میں بس اتنا میں کہوں گا کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ چائنا مشن سینٹر CIA کا، اس کے لیے افغانستان میں عسکریت پسندی، دہشت گردی وہ بڑی عام ہے. بس اتنا. Interesting. Done. Perfect. So thank you so much for your time. Until next time, ہم definitely we continue کریں گے these little sessions with امتیاز گل صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. Thank you so much. To the audiences of NAR, this was a very interesting session. Dearly hoping کہ ہم مستقبل میں اس کو کنٹینیو کر سکیں. Until next time, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.